السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبد الرحمن سلفی ساجدی رحمہ اللہ کا انتقال یقیناً ہمارے لیے بہت غمناک ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ جس شیخ کو ہم ہمیشہ اپنے خطبوں میں یا اپنے درس کے اندر یا اپنے پروگراموں کے اندر حفظہ اللہ کہا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے اور بڑے افسوس کے ساتھ انہیں رحمہ اللہ کہنا پڑ رہا ہے۔ شیخ محترم بہت ہی ملنسار، نرم مزاج، خوش اخلاق انسان تھے اور اکثر پروگراموں کے اندر، خاص کر ممبئی اور یو پی کے پروگراموں کے اندر ان کی شرکت ہوا کرتی تھی اور الحمدللہ انداز خطاب بڑا پیارا اور بڑا نرالا ہوا کرتا تھا۔ شیخ محترم 17 نومبر 2022 کو پونے کے ایک مسجد کے اندر پروگرام میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جس کے اندر شیخ عبد الرحمن کے ساتھ شیخ عنایت اللہ بھی تھے۔ واپسی کے اندر شیخ عنایت اللہ نہیں تھے، لیکن شیخ عبد الرحمن ایک گاڑی کے اندر سوار تھے جس کے اندر 8 لوگ تھے، اور وہ اچانک وہ گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے اندر وہیں پر جگہ پر ہی کھپولی کے اندر، وہ پونے اور ممبئی ہائی وے ایکسپریس پر کھپولی کی ایک جگہ ہے جہاں پر گاڑی حادثے کا شکار ہوئی، اور اسی جگہ پر 4 لوگوں کا انتقال ہو گیا، جس میں شیخ عبد الرحمن سلفی رحمہ اللہ بھی شامل تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ شیخ کا جو آخری خطبہ تھا، جو آخری درس تھا پونے کے اندر، وہ توحید کے حوالے سے تھا، حقوق اللہ کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا، اور توحید پر انہوں نے بڑا پیارا اور بڑا ہی بہترین درس دیا۔ آپ بھی ان سے سماعت فرمائیں اور ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے، آمین، تقبل رب العالمین۔ أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ السلام علیکم۔ حضرت مجلس، جیسا کہ آپ حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ کیا مسجد وابستی کے اندر آج یہ ماہانہ اجتماع منعقد کیا گیا، اور اس پروگرام میں 2 مقررین کو مدعو کیا گیا ہے، یعنی 2 الگ الگ موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ آج کا حقوق اللہ، اور آپ ذرا جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 حقوق کا نفاذ کیا ہے، ایک اللہ کا حق ہے اور دوسرا حقوق العباد، جسے بندوں کا حق کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ ان دونوں حقوق کو سمجھے اور اس کی ادائیگی کی کوشش کرے، اس لیے کہ یہ دونوں ہی انسان کی کامیابی اور یوں کہہ لیجیے کہ جنت کے حصول کے لیے لازم ہے۔ بغیر دونوں کی ادائیگی کے انسان کامیاب و کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں بھی دونوں حقوق میں کوتاہی پائی گئی تو ضرور اس سے بازرس ہوگی، اس کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں صحیح انداز میں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا موضوع آپ کے سامنے ہے حقوق اللہ، اور اس کی وضاحت کے لیے فضیلت الشیخ عبد الرحمن سلفی حفظہ اللہ کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس موضوع کی سامعین کے سامنے وضاحت فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर। करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर। जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। गिरे आप पर बहर सजदा तो काफिर। गिरे आप पर बहर सजदा तो काफिर। कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर। नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए। नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए। इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए। मगर मोमिनों पर
کشادہ راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پیارے بچوں، دینی اجتماعات جس میں ہم اور آپ فی الحال شامل ہیں، موجود ہیں، ایسی مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہم اور آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر مل جل کر کے بیٹھ کر کے کتاب و سنت کی باتیں سننے سنانے کا ایک سنہرا موقع عطا کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں کتاب و سنت کی باتوں پر پوری طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی اسی حاضری کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ حقوق کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ حق تو حق ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حق کا تذکرہ کیا ہے، بہت سے مقامات پر آپ کو یہ ملیں گے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا۔ اب حقوق العباد میں الگ الگ حق ہیں، ماں باپ کا حق اور رشتہ داریوں کا حق، یعنی ایک پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ تو بہرکیف حقوق کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہم آج جس حق کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق، جو ہم سب کا مربی و پالنہار ہے، ہم سب کا رازق ہے۔ تو اس کے حقوق بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور میں شروعات جہاں سے کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ لیں کہ ہم اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ جسے اول کلمہ طیب مکتب میں پڑھا ہوگا، مولوی صاحب چھڑی لے کر کے پہلے پڑھائے تھے، اب تو مولوی صاحب لوگوں کا زمانہ چلا گیا، اب تو دوسرا دور آیا ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ بہرکیف جب چڈی اور بنیان میں مکتب میں ڈھکیل کے ماں باپ لے کر کے گھسیٹ کے گئے تھے، تو مولوی صاحب جو ہے کبھی کبھی ظہر کی نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ دن بھر کی پڑھائی ہوتی تھی، تو مکتب میں گاؤں میں وہ ظہر کا ٹائم ہوتا تھا تو ظہر کی نماز پڑھاتے تھے، پھر عصر کا ٹائم ہوتا تھا، عصر کی نماز پڑھا کے چھٹی دیتے تھے، یعنی سارے طریقہ کار اسی ایام میں ہم کو سکھا دیا گیا تھا، اور ماشاءاللہ وہی روٹین زندگی کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا، اور آج یہی ہماری زندگی سے غائب ہے۔ اس بنیاد پر ہم ابتدا سے ہی اور انتہا تک ہمارا معاملہ نہ نماز کا طریقہ، نہ جو ہے اخلاق و عبادات کا طریقہ، یہ سارے طریقہ کار ہماری زندگی سے غائب ہے۔ تو بہرکیف جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ میں جو ہے دو پارٹ ہیں، دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے انکار کا، نفی کا، اور دوسرا حصہ ہے اللہ تعالی کی وحدانیت کے اقرار کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ تو لا الہ الا اللہ، لا کے ذریعے تمام کے تمام معبودان باطلہ کی، جن کو ہم اور آپ یا ہم جیسے لوگ اس دنیا میں، اس کائنات میں معبود تسلیم کرتے ہیں، پتھروں کی شکل میں، مورتیوں کی شکل میں، مزارات کی شکل میں، اور اسی طرح سے جو بھی چیزیں رائج ہیں ان شکلوں میں ہم کیا ہے، انہیں سب کچھ حاجت روا، مشکل کشا، پریشانیوں سے نجات دینے والا تسلیم کرتے ہیں۔ یہ حال ہے دنیا میں لوگوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ غیروں کی بات الگ ہے، مسلمانوں کی بات پر اگر غور کریں گے تو مسلمان کلمہ گو ہونے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو لا الہ میں جو انکار کیا گیا ہے، جتنے بھی ہیں، جتنے کنکر اتنے سنکر، سب کا انکار، جتنے مزار اتنے پروردگار، سب کا انکار، صرف ایک اللہ کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے کس کے؟ اللہ تبارک و تعالی کے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ توحید خالص ہماری زندگی میں ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ کلمہ طیبہ ہمیں بتلا رہا ہے، اور یہی اس کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالی کا سب سے پہلا حق جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ہے، توحید کا ہے۔ بتلایا گیا التوحید ثلاثۃ اشیاء، معرفت اللہ بالربوبیت والاقرار بالوحدانیت ونفی الانداد منہ جملۃ، کہ جو ہے یہ تین باتیں اس کے اندر بتلائی گئی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی معرفت اللہ بالربوبیہ، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی معرفت کا ہونا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور تمام کے تمام معبودان باطلہ کا انکار، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ساری چیزیں توحید ہیں، یہی توحید خالص ہیں۔ اور توحید جب زندگی کے اندر آ جائے تو پھر ہماری دنیا اللہ تبارک و تعالی بنا دے گا، سنوار دے گا، ہماری دنیا اور آخرت دونوں اللہ رب العالمین جو ہے کامیاب کر دے گا۔ اسی لیے تو مدنی تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ نبوی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکہ کے اندر صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں بتلایا۔ اللہ ہے کیا؟ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ رب العالمین کی معرفت جب ہمیں حاصل ہو جائے گی تو یاد کر لیں یقیناً یہی سچے مسلمان کی اور یہی ایک بندے کی بندگی کا سب سے بڑا طریقہ کار ہے۔ اگر انسان اس کے علاوہ اپنی زندگی جیتا ہے تو پھر یہ غلط ہے، یہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے بلکہ یہ اپنے رب کے حقوق کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کرتا ہے۔ تو رب کے حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ رب العالمین
عالمین جو ہے پروردگار عالم کے توحید کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ اب توحید کی 3 قسمیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس کے تمام افعال اور تمام معاملات میں یکتا و تنہا تسلیم کیا جائے، مانا جائے۔ اللہ ہی کو اپنا رازق، اللہ ہی کو اپنا خالق، اللہ ہی کو اپنا داتا تسلیم کیا جائے، یعنی اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ توحید ربوبیت کا مطلب کیا سمجھے؟ کہ اللہ رب العالمین ہی کو تمام افعال میں یکتا و تنہا معاملات میں جاننا، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، وہی تمام کے تمام ہماری زندگی میں روزی رزق رساں ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، توحید ربوبیت۔ اور یاد کر لیں کہ توحید ربوبیت کے قائل عموماً تمام کے تمام لوگ۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ فرعون جو کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ کہ میں جو ہے رب ہوں، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ فرعون کرتا تھا کہ میں رب ہوں، یعنی اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ چنانچہ اب آپ غور کریں اس کے اس واقعے پر تو پتہ یہ چلے گا کہ ایک مرتبہ مصر کے اندر سوکھا پڑا، قحط سالی پڑی، تو لوگ گئے، کہا کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے آقا، آپ اپنے آپ کو رب کہتے ہیں، تو آپ رب ہیں، تو آپ یہ سوکھا پڑا ہے تو آپ ذرا رب ہیں تو بارش کروا دیں۔ آپ بارش کروائے۔ چنانچہ جو ہے وہ ایسے ہی شام کے وقت لوگ جاتے تو جو ہے ٹال مٹول کرتا اور کہتا کہ جائیے آج نہیں کل آئیے، پھر میں بارش کرواتا ہوں، پھر بارش کرواتا ہوں۔ پھر اسی طرح سے لوگ گئے، پھر کہا کہ دیکھیے کہ آج نہیں میں کل بارش کرواتا ہوں۔ اور جانتے ہیں کہ آدمی اپنی حقیقت کو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ میں کیا ہوں مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے، یعنی میں کچھ بھی پھینکوں تو پھینکنے سے کام نہیں چلے گا، یعنی اس کی حقیقت آج نہیں کل وہ کھل جائے گی، اور آدمی اس بات کو برابر سمجھتا ہے۔ چنانچہ فرعون اپنی حقیقت کو سمجھ رہا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی تو کہتا ہوں، میں بناوٹی رب تو بنا بیٹھا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں یہ اختیارات نہیں رکھتا کہ قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو میں بارش کروا دوں۔ چنانچہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ فرعون جو ہے بیان کیا گیا کہ وہ دریائے نیل جسے بحر قلزم بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں جاتا اور وہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین تو ہی رب ہے، تو ہی رب ہے، اللہ تو ہی رب ہے پروردگار، ارے تو بارش کر دے پروردگارا، اگر تو نے بارش نہیں کیا تو میری حقیقت کھل جائے گی جو میں رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے فرعون کے اس بیان سے، فرعون کے اس واقعے سے کہ فرعون بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا تھا، اپنا رب مانتا تھا، گرچہ وہ ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، یعنی اللہ کی ربوبیت کا قائل وہ بھی تھا۔ اسی طرح سے دشمن اسلام ابو جہل بھی تھا، ابو جہل بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا قائل تھا، اللہ کی ربوبیت کا قائل تھا۔ بتاؤ، یعنی اللہ کی ربوبیت کے قائل جو ہے ان واقعات سے اور تاریخ اور اسلام کے واقعات سے پڑھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے قائل تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس زمانے میں بھی جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل ہیں۔
آپ یاد کریں اور اس منظر کو دیکھیں کہ جب کسی غیر سے یا کوئی بھی آدمی ہو آپ بات کریں گے تو وہ کوئی بھی معاملات ہوتا ہے، گرچہ وہ پتھروں کا پوجنے والا ہو، گرچہ وہ درختوں کا پوجنے والا ہو، گرچہ وہ قبروں پر ماتھا ٹیکنے والا ہو، گرچہ وہ بتوں کے سامنے نظر و نیاز کرنے والا ہو، لیکن پھر بھی وہ جب کوئی معاملہ آتا ہے تو اوپر والا جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، یعنی ہمارے اوپر والے کی کرپا ہے، اسی کرپا سے ہمارا یہ سارا دھن دولت ہے، یہ ساری زندگی ہے۔ یعنی ان تمام بات سے فطرت کی آواز سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آج کا غیر بھی، آج کا غیر مسلم بھی، آج کا سماج اور معاشرہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تو جو ہے یہ ساری چیزوں سے پتہ یہ چل رہا ہے، اور قرآن کریم نے اسی ربوبیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ کہ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ذرا کہو ان سے کہ تمہیں آسمانوں زمین سے روزی دینے والا کون ہے؟ تو یہ ضرور کہیں گے اللہ ہی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ ہی وہ ہے وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ جو مردے سے زندے کو، زندے سے مردے کو نکالتا ہے، یعنی زندگی اور موت دینے والا، موت سے زندگی دینے والا، زندگی سے موت بخشنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہم کو اس بات کا یقین اور اعتماد اور ہمارا بھروسہ اسی پر قائم و دائم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اسی کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اور آپ اس کو تسلیم کریں، اس حقوق کی ادائیگی کریں۔ اللہ اکبر! اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ جو بندوں کو روزی دینے والا ہے، کھانا کھلانے والا ہے، اور اللہ کھانا ان سے نہیں مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العالمین بہت زیادہ روزی دینے والا، رزق رساں ہے پروردگار، اور پروردگار عالم ہی روزی عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت۔ اتنی بات ہم کو اپنے ذہن میں بیٹھا لینی چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ باتیں سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، تو یہ ہے اللہ کا حق، توحید ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ کو یکتا جاننا، تنہا جاننا، تمام امور معاملات میں وہی پیدا کرنے والا، وہی روزی دینے والا، وہی زندگی اور موت دینے والا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت۔ اس میں بھی کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے چھیڑ چھاڑ کیا تو یاد کر لیں معاملہ غلط ہے، معاملہ غلط ہے۔ جانتے ہو آج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد اپنے آپ کو اگر دیکھا جائے کہ کفار مکہ کا عقیدہ دیکھیے، کفار مکہ کا عقیدہ بھی آج کے کلمہ کو مسلمانوں سے بہتر نظر آ رہا۔ اللہ اکبر! کیونکہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، الہ نہیں مانتے تھے لیکن رب تو ضرور مانتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب بھی نہیں مانتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے، آپ کے سامنے سارے مناظر ہے، میں کیا بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کی ہے، آنکھیں اللہ نے بنائی، ہاتھ صحیح سالم اللہ نے بنایا، اور جو ہے
اچھا خاصا جسم اللہ رب العالمین نے بنایا، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم مادر کے اندر بنایا، اور ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں پرورش کی، اور جیسے ہی بچہ دنیا میں آنکھیں کھولا، ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، بولو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں اجمیر والے نے دیا ہے، کچھوچے والے نے دیا ہے، بدایوں والے نے دیا ہے۔